بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ہر انسان کے اوپر ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جس میں اس کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو کسی دوسرے شخص سے مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص سے سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، اور ایسا کرنا غلط بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلال بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا، ہماری گفتگو ہونے لگی۔ اسی دوران انہوں نے بتایا کہ ایک دن صبح کے وقت انہوں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، تو ان کی اہلیہ یا والدہ کہنے لگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگیں، اس لیے کہ فلاں شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اتنا دیا، فلاں آیا تو اسے یہ دیا۔ وہ کہنے لگے، میں بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مگر مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے جو آپ سے سنا وہ یہ کلمات تھے، جس نے سوال سے بچنے کی کوشش کی اللہ اسے بچا دے گا، اور جو دوسروں سے بے نیاز ہوا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو کوئی ہم سے سوال کرتا ہے ہم اس پر خرچ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی ہم سے سوال کرنے سے بچتا ہے یا خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ مبارک کلمات سن کر واپس آ گیا اور کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں رزق سے مسلسل نوازتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انصار میں سے کسی گھرانے کو اپنے سے زیادہ مالدار نہیں دیکھا۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو کچھ نہ کچھ دے کر پورا بھی کیا۔ لیکن دوستو، اس حدیث میں افضل اور بہتر اس شخص کو بتایا گیا ہے جو بندہ مشکل اور مصیبت کے وقت پہلے والے بندے کی طرح سوال تو کرتا ہے، لیکن اس کا سوال بندوں سے نہیں بلکہ اس ذات سے ہوتا ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے۔ وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مشکل وقت لایا بھی وہی رب تھا اور اس کا دور کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ اور دوستو، بندوں سے مانگنے میں تو کہیں نہ کہیں ذلت ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی شخص آپ کو کسی موقع پر ذلیل اور رسوا کر دے یا آپ کو احسان جتائے، لیکن جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور صبر کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرتا ہے اور اس کو معاشرے میں عزت سے بھی نوازتا ہے۔ ایسے بندے کو دو گنا فائدہ ہوتا ہے، ایک دنیا کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتا ہے، عزت بخشتا ہے، اور اس بندے کو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے اور اس کو اس کے صبر اور استحکام پر آخرت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو اگر ہم سے ہو سکے تو دوسروں سے مانگنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم اپنے رب کے سامنے سوال کریں اور اس سے دعا مانگیں، تاکہ ہمیں آخرت اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔